السلام علیکم سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ جنگ کربلا انسانی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ یہ نہ صرف ایک جنگ ہے بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ اس جنگ کی بنیاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد رکھی گئی تھی۔ امام علی خلیفہ بن گئے، کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ اتنی لڑائیاں ہوئیں، علی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت امام حسن بن علی 6 ماہ خلیفہ رہے، وہ بھی ان کے بعد شہید ہو گئے۔ یزید اس وقت کا حکمران بد کردار اور ظالم سمجھا جاتا تھا اور اس کی حکمرانی میں غیر اسلامی کام کیے جاتے تھے۔ عراق اور کوفہ کی عوام نے حضرت امام حسین کو کئی خطوط لکھے اور انہیں کوفہ آنے کو کہا تاکہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں، مگر یزید چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین اس کا ساتھ دیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حسین اس کے ساتھ مل جائے تو سارا اسلام اس کی گرفت میں آ جائے گا۔ بہت دباؤ کے باوجود بھی حضرت امام حسین نے کسی بھی چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس لیے یزید نے حضرت امام حسین کو روکنے کا منصوبہ بنایا۔ رات کی تاریکی نے صحرائے عرب کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیا تھا۔ شہر مدینہ کا ہر انسان محو خواب تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، مگر ایک انسان آج بھی جاگ رہا تھا۔ اپنی بہن زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ منورہ سے کوچ کرنے کے لیے رخت سفر باندھنے کا حکم دے چکے تھے، اور وہ رات حضرت امام کی بیمار بیٹی سغرا کے لیے بھاری رات تھی۔ وہ اس لیے کہ آج کی رات اس کے بھائی علی اکبر اور علی اصغر ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے تھے۔ پھوپھی زینب اس کو چھوڑ کر جا رہی تھی، اون محمد چھپ رہے تھے، قاسم اور عباس گم ہو رہے تھے، اور آج اس بچی کا باپ ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہا تھا۔ اس کی نظریں علی اصغر پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بار بار علی اصغر کو سینے سے لگاتی، بار بار منہ کو چومتی۔ اس کا دل کانپ رہا تھا، مگر وہ چپ تھی، اور قدرت بار بار اس کو چیخ کر کہہ رہی تھی کہ آج سب کو جی بھر کر دیکھ لے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ جانے والوں کی فہرست حضرت عباس سے بنوائی تو ان میں حضرت فاطمہ صغریٰ بنت حسین کا نام نہیں تھا، مگر روایت میں ہے کہ وہ بھی تیار ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ محمل پر بیٹھ گئیں، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ صغریٰ بنت حسین کی شکل حضرت امام حسین کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سے مشابہت رکھتی تھی، اور آپ کربلا کی مشکلات کو جانتے تھے، اس لیے آپ نے حضرت فاطمہ صغریٰ کو ام المومنین ام سلمہ اور حضرت عباس کی والدہ کے حوالے کیا، اور آپ اپنے اہل بیت سمیت روانہ ہو گئے۔ پھوپھی زینب اس کو چھوڑ کر جا رہی تھی، اون محمد چھپ رہے تھے، قاسم اور عباس گم ہو رہے تھے، اور آج اس بچی کا باپ ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہا تھا۔ اس کی نظریں علی اصغر پر جمی ہوئی تھیں، اور وہ بار بار علی اصغر کو سینے سے لگاتی، بار بار منہ کو چومتی۔ اس کا دل کانپ رہا تھا، مگر وہ چپ تھی، اور قدرت بار بار اس کو چیخ کر کہہ رہی تھی کہ آج سب کو جی بھر کر دیکھ لے۔ سیدہ عالم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اٹھیں اور سر پر چادر اوڑھی اور اپنے بچوں اون محمد کو لیا، اور سیدنا حضرت امام حسین کے پیچھے پیچھے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کے حضور حاضری دی، اور نبی سے مدینہ منورہ آخری دفعہ چھوڑ دینے کی اجازت لے لی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قبر مبارک پر حاضری کے لیے جنت البقیع میں حاضر ہوئے۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت چاہی اور جی بھر کر روئے۔
روایت میں ہے کہ آپ جب جنت البقیع میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور بھائی حضرت امام حسن کی قبر مبارک پر حاضری دینے کے بعد آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں رسول کائنات امام الانبیاء تشریف لائے ہیں اور حسین ابن علی علیہ السلام کے سر کو گود میں لے لیا، اور امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں امت کے جفاؤں سے تنگ آ کر اور یزید ابن معاویہ کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا یہ شہر مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، ان قریب تو میرے پاس آ جائے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پر شہید ہو رہا ہے، اور اے حسین، صبر کرنا اور اپنا کام پورا کرنا، زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ تو بھی بہت جلد اپنے والدین اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی امام بیدار ہو گئے اور آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا۔ چنانچہ اسی شوق شہادت کی وجہ سے آپ نے مکہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے۔ امام جب مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ یعنی موسیٰ امید کی حالت میں شہر سے نکلے تو کہا، اے پروردگار، مجھے ظالم قوم کے ہاتھ سے نجات دے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کا قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ تھا کہ راستے میں حضرت عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا تو پوچھا، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں، اس کے بعد جہاں اللہ کی مرضی ہو۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی، اے امام، اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت سے رکھے اور ہمیں آپ پر فدا کرے۔ جب آپ مکہ پہنچ جائیں تو ہرگز کوفہ کا ارادہ نہ کیجیے گا۔ ان لوگوں نے آپ کے والد کو شہید کیا اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ان پر نیزوں کے وار کیے۔ آپ حرم میں کعبے میں تشریف رکھیے گا، وہاں سے آگے جانے کا ارادہ نہ کیجیے گا۔ اللہ کی قسم، آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم سب غلام بنا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر لگا دے گا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے تو لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضری دینے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ لوگوں کی آپ کے پاس آمد و رفت شروع ہوئی تو کوئی کچھ کہتا تھا اور کسی کی کچھ رائے تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی خانہ کعبہ میں تھے اور ایک گوشے میں تھے، شب و روز نماز پڑھتے اور طواف کرتے تھے۔ کوفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں کوفہ دارالخلافہ تھا اور کوفہ میں محبین اہل بیت کی ایک کثیر تعداد آباد تھی۔ امام حسن علیہ السلام کی خلافت سے دستبرداری کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلامی سلطنت کے حکمران بن گئے تو دور حکومت میں ہی کوفہ والوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حضور درخواست پیش کی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ کیونکہ آپ کوفہ والوں کا مقصد سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے صاف انکار کر دیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی دور خلافت کا واقعہ ہے۔ کچھ لوگ وفد کی صورت میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی خوب اچھی طرح مہمان نوازی کی، 2 بھیڑیں ذبح کر کے ان کو بھنا ہوا گوشت کھلایا۔ جب کھانے سے فراغت ہوئی تو ان لوگوں نے آپ سے عرض کی، آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے پاس کس غرض سے آئے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے لا علمی ظاہر کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ امیر معاویہ ابن سفیان کی بیعت توڑ دیں اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیں۔ اللہ کی قسم، ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور دل و جان سے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام نے جواب دیا،
جب تک امیر معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں میں ان سے وفا کروں گا، کیونکہ میں حلف اٹھا چکا ہوں اور بیعت کر چکا ہوں۔ اب اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ کا وفات پا جانے اور امام حسین علیہ السلام کا یزید کی بیعت سے انکار کا معلوم ہوا تو کوفہ کے تمام حمایتیوں نے آپ کو خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ کوفہ کی طرف سے تقریباً 150 خطوط امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے گئے۔ امام حسین علیہ السلام 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو مکہ سے کوفہ کی طرف اپنے اہل بیت، چند عزیز و اقربا اور چند جانثاروں کے ساتھ روانہ ہونے سے پہلے اللہ کے حضور خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے اور دعا مانگی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا قافلہ روانہ ہوا۔